علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین مالک الملک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ نبی محترم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد، بزرگوں اور ساتھیوں، ایک زیادتی آپ نے نہیں کرنی، پھر سنیں بات کو، ایک زیادتی نہ آپ نے کرنی ہے نہ میں کروں گا انشاءاللہ، اور صرف آج کی تقریر میں نہیں، ساری زندگی اپنا ضابطہ، اپنا اصول، اپنا قانون بنائیں کہ یہ زیادتی نہیں سمجھ آ رہی، وہ اپنی زبان ہے چاہواں کہیں اردو تو ڈر دیتا نہیں بھائی، ایک زیادتی آپ نے بھی نہیں کرنی اور میں بھی نہیں کروں گا، اور وہ زیادتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین کا سب سے بڑا بخیل اور بد نصیب آدمی ہے جب نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا جائے تو اس بدبخت کی زبان نہیں ہلتی۔ او بھائی، اس مجلس میں بھی آپ نے درود نہیں پڑھنا تو مرنے کے بعد پڑھو گے؟ جب پیارے نبی کا نام ہے، میری تقریر کے لیے نہیں، آپ سارے سو بھی جائیں تو انشاءاللہ میری تقریر ویسے چلتی رہے گی بفضل اللہ وبرحمتہ، اور نہ اونچا پڑھنا ہے، آپ بے شک دل میں پڑھیں، اونچا پڑھیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری زندگی پڑھنا ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو ان کے لیے درود پڑھنا کوئی مشکل کام ہے؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دیجئے یہ جو موت کا فرشتہ تم پہ ہم نے مقرر کیا ہے نا، يَتَوَفَّاكُمْ، تم پر موت کو لے آئے گا، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اس زندہ کیفیت سے بدل جاؤ گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حمزہ پڑھا ہے، اللہ دیتا پڑھا ہے، قاری صاحب پڑھے ہیں، ساری دنیا کہے گی کہ میت پڑھی ہے، مردہ پڑھا۔
کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تم پہ موت کو لے آئے گا، پھر تم سب اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ کبھی آپ کی آنکھیں دیکھیں جب قیامت کے دن مجرم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سر یوں نیچے جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ آج آپ کے اور میرے مزے ہیں میرے بھائیوں، مجھ سے زیادہ یہاں درد والے لوگ ہوں گے۔ رشتے میں میرے خالو نہیں، میرے پھوپھا لگتے ہیں اسماعیل اسلام صاحب، اللہ دیتا بھائی کا میں ماموں کا بیٹا ہوں، عمار مقبول حراج صاحب کا، میرا ان سے ایک الگ تعلق۔ اور جو کام وہ زندگی میں کرتے تھے انشاءاللہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے یہ وعدہ کر کے اللہ سے اٹھنا کہ ہم وہ کام کریں گے، میں آپ کو آخر پر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، مجرم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے سر جھکائے ہوئے ہیں، آج سر نہیں اٹھا رہے، آج ان کو غم اور خوف اپنے گناہوں کا اور اپنی سستی اور کوتاہیوں کا۔ اللہ جانتا ہے یہ آپ کے میری موج لگی ہوئی ہے جو ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں، ہم سفید کپڑے پہننے کے قابل ہیں۔ اللہ نے آپ کے اور میرے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال کے ہمیں سفید کپڑے پہننے کے قابل، ہمیں عزت والی زندگی دینے کے قابل بنایا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ جو بھی مجرم ہوگا اس کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ اپنا سر اٹھا سکے، سب سر جھکا کے اللہ کے سامنے کھڑے۔ میرا دل چاہتا ہے ہم موت کو یاد کر کے، اپنے ان محترم بزرگوں کی موت کو یاد کر کے اپنی موت کو یاد کریں اور بچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو موت کا وقت آن پہنچے، اللہ کے دربار میں آپ اور ہم لکھے گئے کہ یہ ظالم مجرم تھا، بس زمین میں ہم نے اس پہ پردے ڈالے ہوئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اور یاد رکھیے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ، کہہ دیجئے یہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، کوئی ہے جس کو موت پسند ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ صرف زمین میں موت اس کو پسند ہوتی ہے جو جیتا ہے مرنے کے لیے، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی ملاقات، اس کے نبی کا دیدار، اس کی جنت کا حصول ہوتا ہے۔ آپ جیسے اور میں کہوں گا ہم جیسے کمزور اور ناقص جن کی دنیا کی زندگی ان کی پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے، دنیا نے ان کو جکڑا ہوا ہے، قبرستان ان کو عبرت نہیں دیتی، جنازے ان کو نصیحت نہیں دیتے، اپنوں کی میتیں کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے جانا تھا یہ چلا گیا، میں ابھی ادھر باقی ہوں۔ آج ہو گیا ہے، کل تیری باری ہے۔ جس بندے کی آخرت کی تیاری نہیں ہے سمجھو کہ وہ موت سے بھاگتا ہے، اور میرے اللہ کا فرمان اٹل حق سچ ہے، جس موت سے تم بھاگتے ہو یہ تمہیں آ کے ایسے پکڑ لے گی۔ اور چھوڑتے ہو نا اپنے آپ نے کہ میں باز شکار کریں دا کبوتر دا، کہ میں کتے شکار کریں بٹیرے دا، ویکھے کدی نشانہ لگ دی بندوق کیویں شکار تھلے آندا ہے۔ آپ کو آپ کی موت اس طرح دبوچ لے گی جس طرح دنیا کے شکار اپنے شکار کو دبوچ لیتے ہیں، پھر تم اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ اگلی بات بڑی سخت ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو 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 کر کے آئے ہو، جو جو کر کے آئے ہو، سارے راز سامنے آ جائیں گے، سب باتیں سامنے آ۔ اللہ کے لیے نبی علیہ السلام جا رہے، سنیے گا مثال، آپ کو اور مجھے موت سے غافل کیا ہے دنیا کی محبت نے، مال اور اولاد کی کثرت نے،
عزت کی چاہت نے نبی علیہ السلام ایک سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں گزرے، دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے. بھائی یہ پانی پلا دو اور بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا. نبی علیہ السلام نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا ایک بچہ مرا پڑا ہے. کہا میرے صحابہ اس بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمانے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بکری کا بچہ کون خریدے گا، اور وہ بھی زندہ نہیں، مرا ہوا، نہ اس کی کھال کسی کام کی، نہ یہ خود کسی کام کا. اب سنیے یہ بات، جس دنیا پہ آپ اور ہم مرے جا رہے ہیں، چاہے مولوی ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے کاروباری بندہ ہو، بس دنیا کی حوث نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ انسان کو اگر لو کان لابن آدم وادی من الذهب، اگر آدم کے ایک بیٹے کو 1 ایکڑ نہیں، 1 کلا نہیں، مج نہیں، مربع نہیں، میل نہیں، لو کان لابن آدم وادی من الذهب، اگر آدم کے ایک بیٹے کو ایک پوری وادی، پہاڑوں والی وادی، پتھروں کی جگہ اگر سونے اور چاندی سے بھری ہوئی وادی دے دی جائے، آدم کا بیٹا کہے گا کہ ہک ہو رہا ونجے نہ تاں گزارا اس نے. فرمایا اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، جب قبر میں اترے گا اور کانوں اور ناک سے اور منہ سے مٹی داخل ہوگی، پھر اس کی یہ خواہش اور چاہت پوری ہو جائے گی. ہم میں سے الا ماشاءاللہ ہر بندے کی مصیبت کی بڑی وجہ یہ ہے، حرام کھانے کی بڑی وجہ یہ ہے، نماز چھوڑنے کی بڑی وجہ یہ ہے، ڈاکہ مارنے کی بڑی وجہ یہ ہے، بھائیوں کی جائیداد غصب کرنے کی وجہ یہ ہے، بننے اگاں ٹورن دی وجہ یہ ہے، بہنا دی وراثت چھین دی وجہ یہ ہے، ماں باپ کو قتل کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ بیٹا چاہتا ہے ان کا مال میرے پاس آ جائے. فرمایا لوگو واللہ میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. پھر سنیے، بکری کے بچے کو دیکھا اور پوچھا کوئی اسے خریدے گا؟ واللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا دنیا اہون علی اللہ من ھذا علیک. جس طرح یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ذلیل ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں، اس کا چمڑا کسی کام کی نہیں، الٹا بدبو ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے محمد کہتا ہے دنیا کی زندگی تمہارے لیے اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بدترین چیز. اب بتاؤ، آپ نے اور میں نے نہیں سنے کہ ماں باپ قتل ہوتے ہیں دنیا پیچھے، سکے بھائیوں کے گلے دبا دیے جاتے ہیں اس دنیا کے پیچھے. اب آج بھائی اللہ دیتا کے والد محترم گئے ہیں تو آپ کے اور میرے ابا نے نہیں جانا. اچھا آپ کے اور میرے ابا تو دور کی بات، کیا میں نے نہیں اس دنیا سے جانا؟ جب مجھے یقین ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ میں اللہ کے قریب کیوں نہیں آتا؟ سوچو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے بد نصیب انسان، اتنے پیارے اللہ، اتنے پیارے اللہ جو رب الکریم ہے، بڑا کرم والا، مہربانیوں والا رب ہے. اوے ظالم، اس اللہ کے قریب تجھے آنے کیا چیز نہیں دیتی؟ کیوں نہیں آتا؟ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک. جب کسی بندے کے پاس، اوے انتظار نہ کرو میرے دوستوں اور ساتھیوں، انتظار نہ کرو کہ بال سفید ہوں گے پھر دیکھیں گی، موت کا وقت آئے گا پھر دیکھیں گے.
میرے رب نے سورۃ المؤمنون نے حافظ صاحب محترم بار بار کہہ رہے تھے اللہ کے لیے قرآن کے قریب آؤ، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعون، کہتا ہے یا اللہ تھوڑی سی چھٹی دے دے، کلا خبردار، انہا کلمۃ ہوا قائلها، اب تجھے کوئی چھٹی نہیں ملنے والی، اب سخت قسم کا حساب کتاب ہوگا اور تجھے سمجھ جائے گی کہ ابھی تیرے ساتھ بننے والا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس موقع کو یاد رکھیے، مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے سمجھو جگ الٹا کر دو پانی کا، ایک دم۔ اور گناہگار، مکاری، فراڈی، خاص طور پہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، بے نمازی، فرشتہ پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑتا ہے، اس کی روح کو نکالنا چاہتا ہے، اب روح کبھی دائیں چھپتی ہے کبھی بائیں چھپتی ہے اور وہ روح نکالتا ہے، یہ روح نکلنے نہیں چاہتی۔ اے جہان مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، اس بد نصیب کو یہ جہان بڑا میٹھا لگا، اس نے سمجھا ہمیشہ یہیں رہنا ہے، کھاؤ پیو گھپلے کرو، ہر قسم کی حرام زدگی کرو، اب اس کی موت نکلنا نہیں چاہتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ریشم کو کانٹے دار جھاڑی پہ پھینکو اور اس دوپٹے کو کھینچو، جس طرح وہ دوپٹہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اس طرح اس کی روح نکلتی ہے۔ آپ کے اور میرے کرنے کے کام ہے بس 2-3 منٹ، آپ کے اور میرے کرنے کے کام اور ذمہ داری بھلا کیا ہے؟ پہلی بات، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے کثرت سے یہ دعا کریں اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا۔ نمبر 2، اگر ان کے ذمے کوئی قرض یا ان کی زندگی میں کسی سے اونچ نیچ ہو گیا، اللہ کے لیے دنیا میں جتنا پیسہ ماں باپ کے علاج پہ لگتا ہے اس سے زیادہ حساس معاملہ قبر کا، آپ کا قبر میں والد کا جانا، والدہ کا جانا، وہاں قبر میں ان کا حقیقی علاج یہ ہے کہ اگر کسی سے ان کی اونچ نیچ ہوئی ہے جا کے اس سے معافی مانگو، اللہ کے لیے میرے والد کو معاف کرو۔ اور تیسرا، ان کی قبروں پہ جایا کرو، ان کے لیے دعائیں کیا کرو تاکہ آپ کو اور مجھے بھی یاد رہے کہ یہی ہماری اصل اور حقیقی منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی اور وہ جو کام میں نے بتایا تھا، وقت ہوتا تو آپ کو وضاحت کرتا، جب بھی میں بزرگوں کے پاس آتا مجھے کہتے پتر اے میں قرآن رکھے ترجمے والا، میں روزانہ قرآن ہی پڑھتا نال ترجمہ بھی پڑھتا، میں سبحان اللہ بڑی بات ہے، اتنے تک قرآن کوئی نہیں کھلیندا۔ اللہ کے لیے آپ اور ہم صرف یہ ایک عہد کر لیں، یا اللہ ترجمے سے قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔